مرد اور عورت کے لیے جمعہ کی نماز پڑھنے کا طریقہ بالکل آسان انداز سے سمجھ لیں. مرد نے کتنی رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں, عورت نے کتنی رکعتیں پڑھنی ہے, مرد نے جمعہ کی ساری رکعتیں کیسے کیسے پڑھنی ہے, کون کون سی رکعت میں کیا پڑھنا ہے, عورتوں نے ساری رکعتیں کیسے پڑھنی ہے اور کون کون سی رکعت میں کیا کیا پڑھنا ہے, مکمل ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ لیں. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جمعہ کی نماز فرض ہے اور اس کی تاکید ظہر کی نماز سے بھی زیادہ ہے. یعنی جیسے فجر کی نماز فرض ہے, ظہر کی نماز فرض ہے, عصر کی نماز فرض ہے, مغرب کی نماز فرض ہے, عشاء کی نماز فرض ہے, یہ ساری نمازیں جس طرح فرض ہیں جمعہ کی نماز بھی اس طرح فرض ہے, بلکہ جمعہ کی نماز کی تاکید ظہر کی نماز سے بھی زیادہ ہے. حالانکہ ظہر کی نماز کی بہت زیادہ تاکید ہے, فرض نماز کی بہت تاکید ہوتی ہے, جمعہ کی نماز کی تاکید اس سے بھی زیادہ ہے. اس لیے ہرگز جمعہ کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا, حرام کام اس نے کیا ہے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ اس کو کرنی چاہیے. اب جمعہ کی نماز پڑھنی کیسے ہے, پہلے مردوں کے بارے میں توجہ کے ساتھ سمجھ لیں. جمعہ کی نماز میں سب سے پہلے 4 سنتیں ہوتی ہیں مؤکدہ, سنت مؤکدہ 4 سنتیں ہوتی ہیں. اب یہ 4 سنتیں جمعہ کے 2 فرض پڑھنے سے پہلے پڑھنی ہوتی ہیں. ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے, سب سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے 4 رکعت سنت نماز جمعہ اللہ کی رضا کے لیے. اب ان 4 سنتوں کو آپ نے جب نیت کر لی یہ والی, اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نماز سٹارٹ کر لینی, ہاتھ باندھ لیے. سب سے پہلے آپ نے پڑھنی ہے سبحانک اللہ, اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ پڑھنی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت پڑھ لینی ہے, قل هو اللہ پڑھ لیں یا کوئی سورت پڑھ لیں. اس کے بعد پھر رکوع کرنا ہے, پھر اس کے بعد رکوع کی تسبیح اور پھر اٹھنا ہے رکوع سے. تو روٹین کے مطابق جس طرح ہر نماز میں کرتے ہیں, رکوع اور سجدے آپ نے سیم اسی طرح کرنے ہیں. ایک بار رکوع کرنا ہے, 2 بار سجدے کرنے ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے دوسری رکعت کے لیے. اب دوسری رکعت کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے بسم اللہ سے, اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنی ہے الحمدللہ, اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنی ہے بسم اللہ, اور اس کے بعد پھر آپ نے کوئی سورت پڑھ لینی ہے, چاہے تو قل هو اللہ پڑھ لیں یا کوئی سورت پڑھ لیں. پھر اس کے بعد سیم اسی طرح آپ نے رکوع کرنے ہیں, سجدے کرنے ہیں, 2 رکعتیں ہو گئی. اب آپ نے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے. اب آپ نے التحیات پڑھنی ہے, صرف التحیات پڑھنی ہے, آگے درود اور دعا نہیں پڑھنی. التحیات پڑھ کے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے. تیسری کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے بسم اللہ سے, اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے الحمدللہ, اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنی ہے بسم اللہ, اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے, قل هو اللہ پڑھ لیں یا کوئی سورت پڑھ لیں. رکوع اور سجدے کر کے 3 رکعتیں. اب آپ نے ڈائریکٹ چوتھی کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. چوتھی کو بھی آپ نے سٹارٹ کرنا ہے بسم اللہ سے, اس کے بعد الحمدللہ, اس کے بعد پھر بسم اللہ, اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے, قل هو اللہ پڑھ لیں یا کوئی سورت پڑھ لیں. سیم اسی طرح پھر رکوع اور سجدے کرنے ہیں, اور پھر آپ نے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے. آپ نے التحیات پڑھنی ہے, پھر درود بھی پڑھنا ہے, اس کے بعد دعا بھی پڑھنی ہے, اور پھر اس کے بعد دونوں طرف سلام پھر کے آپ نے اپنی 4 سنتوں کو مکمل کر لینا ہے, کمپلیٹ کر لینا ہے. یہ ہو گئی آپ کی جمعہ کی پہلی 4 سنتیں. اس کے بعد آگے آ جائیں تو 2 فرض جماعت کے ساتھ پڑھنے ہوتے ہیں امام کے ساتھ. جمعہ کے فرض نماز جو جمعہ کی 2 رکعت ہیں وہ والی امام کے ساتھ ادا کرنی ہوتی ہیں. اب اس میں آپ نے نیت یہ کرنی ہے 2 رکعت فرض نماز جمعہ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نماز سٹارٹ کر لینی ہے. جب امام سٹارٹ کر لے گا, یعنی جب امام اللہ اکبر کہہ کے نماز سٹارٹ کر لے تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے امام کے پیچھے نماز سٹارٹ کر لینی ہے. امام کے الحمدللہ کی قرات شروع کرنے سے پہلے آپ نے سبحانک اللہ پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے خاموش ہو جانا ہے. امام الحمدللہ پڑھے گا, آپ نے خاموشی کے ساتھ سننا ہے, ہاتھ باندھ کے سننا ہے. امام الحمدللہ پڑھے گا, امام سورت پڑھے گا, آپ نے خاموشی کے ساتھ سننا ہے. پھر جب امام رکوع کرے آپ نے امام کے ساتھ رکوع کرنا ہے. رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر آپ نے بھی کہنا ہے, امام بھی کہے گا اونچی آواز سے. تو اس کے بعد پھر رکوع میں جا کر تسبیح آپ نے بھی پڑھنی ہے, سبحان ربی العظیم آپ نے بھی پڑھنی ہے, امام بھی پڑھے گا. اس کے بعد پھر جب امام رکوع سے اٹھے گا تو وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھے گا, اور آپ نے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے آپ نے اٹھنا ہے. اس کے بعد پھر امام جب سجدہ کرے گا تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے گا, آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے. سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی امام بھی پڑھے گا, آپ نے بھی پڑھنی ہے. دونوں سجدے آپ نے اسی طرح امام کے ساتھ کر لینے, اور ہر بار اللہ اکبر امام جب کہے گا آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے. پھر اس کے بعد جب امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو دوسری رکعت میں آپ نے بالکل خاموش رہنا ہے, کچھ بھی نہیں پڑھنا. امام ڈائریکٹ الحمدللہ پڑھے گا, آپ نے خاموشی سے سننا ہے. امام سورت پڑھے گا, آپ نے خاموشی سے سننا ہے. پھر اس کے بعد جب امام رکوع کرے سجدے کرے سیم اسی طرح پہلی رکعت کی طرح آپ نے امام کے ساتھ ساتھ کر لینے. پھر جب امام التحیات پہ بیٹھے گا تو التحیات امام بھی پڑھے گا, آپ نے بھی التحیات پڑھنی ہے. درود امام بھی پڑھے گا, درود ابراہیمی آپ نے بھی پڑھنا ہے. دعا امام بھی پڑھے گا, آپ نے بھی امام کے پیچھے پڑھنی ہے. جب امام سلام پھیرے تو آپ نے بھی سلام والے کلمات دہرانے ہیں, اور امام کے ساتھ آپ نے دونوں طرف سلام پھیر لینا. اس طرح آپ کے 2 فرض امام کے پیچھے ہو جائیں گے. اس سے آگے چلیں تو 2 فرض اس طرح پڑھ لیے, 4 سنتیں پہلے پڑھ لی, 2 فرض یہ پڑھ لے, 6 رکعتیں ہو گئی.
اس کے بعد جب یہ جماعت ہو جاتی ہے، دعا ہو جائے گی، اس کے بعد پھر اٹھ کے آپ نے 4 رکعتیں خود سے پڑھنی ہوتی ہیں، اور وہ 4 سنتیں آپ نے پڑھنی، 4 فرض نہیں پڑھنے ظہر کے، 4 سنتیں پڑھنی ہیں، اور وہ بھی جمعہ کی 4 سنتیں، یہ والی بھی مؤکدہ ہیں، یہ 4 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے سیم اسی طریقے کے مطابق جس طرح پہلے والی 4 سنتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یعنی سیم اسی طرح آپ نیت کریں گے 4 رکعت سنت نماز جمعہ اللہ کی رضا کے لیے، اور 4 رکعتوں کے اندر پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہ، اور 4 رکعتوں کے اندر آپ نے الحمدللہ بھی پڑھنی ہے اور سورت بھی پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں آپ نے التحیات پہ بیٹھنا ہے، سیم سارا طریقہ اسی طرح جس طرح پہلے 4 سنتوں کا میں نے بتایا، مکمل اسی طریقے کے مطابق آپ نے 4 سنتیں پڑھ لینی ہے۔ یہ 4 سنتیں پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس کے بعد 2 سنتیں اور پڑھنی ہیں جمعہ کی، اس میں بھی آپ نے جمعہ کی نیت کرنی ہے، یعنی جتنی رکعتیں آپ پڑھیں گے ساری رکعتوں میں آپ نے نیت جمعہ کی ہی کرنی ہے۔ اب 2 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے، اس میں نیت کریں گے 2 رکعت سنت نماز جمعہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اکبر کہہ کے نماز سٹارٹ کر لی، سبحانک اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت پڑھ لیں، قل هو اللہ پڑھ لیں یا کوئی سورت، رکوع اور سجدے کر کے 1 رکعت، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سٹارٹ کریں گے بسم اللہ سے، اس کے بعد الحمدللہ، پھر بسم اللہ، اور اس کے بعد پھر آپ نے کوئی سورت قل هو اللہ پڑھ لیں یا کوئی سورت پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد پھر رکوع اور سجدے روٹین کے مطابق اسی طرح پھر آپ نے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے، التحیات پڑھ کے درود پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھیر کے آپ نے اپنی 2 سنتوں کو پورا کر لینا ہے۔ اب اس کے بعد 2 نفل پڑھنے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، چاہیں تو پڑھ لیں، نہیں پڑھتے تو کوئی مسئلہ نہیں، پڑھیں گے تو ثواب آپ کو ملے گا۔ ان 2 نفلوں میں نیت کرنی ہے 2 رکعت نفل اللہ کی رضا کے لیے، سیم اسی طریقے کے مطابق آپ نے پڑھنے ہیں، پہلی رکعت میں سبحانک اللہ، دونوں رکعتوں کے اندر الحمدللہ، اور دونوں رکعتوں کے اندر آپ نے قل هو اللہ پڑھ لینی ہے یا کوئی سورت، سیم اسی طرح رکوع سجدے 2 کے بعد التحیات پہ بیٹھ جانا ہے، التحیات پڑھ کے درود پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھر کے آپ نے اپنے 2 نفل پورے کر لینے۔ یہ ہو گئے ساری رکعتیں مرد نے کیسے ادا کرنی ہے جمعہ کی، یہ اس کے لیے ہو گئی۔ اور اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ جمعہ کی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتی، جمعہ کی نماز کے لیے جماعت ضروری ہے، جماعت کے بغیر جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی کوئی بولے خود سے کہ میں اپنی گھر میں جمعہ کی نماز پڑھ لیتا ہوں، یا میں لیٹ ہو گیا تھا، یا میں کسی ایسی جگہ پر موجود ہوں تو وہاں جماعت نہیں ہے تو میں خود جمعہ کی یہ ساری رکعتیں اس طرح پڑھ لوں، تو نہیں پڑھ سکتا۔ جمعہ کی نماز جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کو جمعہ کی جماعت نہیں ملتی، یا وہ ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر جمعہ کی جماعت ہوتی نہیں ہے، یا جمعہ کی جماعت اس سے مس ہو گئی، تو اب اس نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھنی، پھر وہ ظہر کی نماز پڑھے گا روٹین کے مطابق جیسے باقی دنوں میں پڑھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کوئی بندہ مسافر ہے، رستے میں جمعہ نہیں ملا اس کو، یا وہ گھر میں تھا، نہاتے ہوئے تیاری کرتے ہوئے لیٹ ہو گیا، جماعت نکل گئی، تو یا تو کسی دوسری مسجد میں دیکھ لے جہاں ابھی جمعہ ہونا ہو تو وہاں جا کر پڑھے گا، اگر کسی جگہ پر نہیں ملتا تو پھر وہ ظہر کی نماز پڑھے گا جیسے باقی دنوں میں پڑھی جاتی ہے۔ اب عورت کی جمعہ کی نماز پہ آ جائیں تو عورت کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں، عورت پر جمعہ کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ گھر میں رہے، اور گھر میں رہ کر روٹین کے مطابق جیسے باقی دنوں میں ظہر کی نماز پڑھتی ہیں عورتیں، تو اس نے اس دن جمعہ والے دن بھی روٹین کے مطابق ظہر کی رکعتیں ہی پڑھنی ہے۔ یعنی عورت جمعہ والے دن بھی جمعہ کے ٹائم پہ ظہر کی نماز پڑھے گی، 4 رکعتیں پہلے ظہر کی پڑھے گی، پھر 4 فرض ظہر کے پڑھے گی، اس کے بعد 2 سنتیں ظہر کی پڑھے گی، اس کے بعد پھر 2 نفل پڑھ لے اگر وہ پڑھنا چاہے، جیسے کہ مرد کا بتایا کہ اگر اسے جماعت مس ہو جائے تو اگر اسے جماعت مس ہو جاتی ہے جیسے وہ روٹین کے مطابق ظہر کی نماز پڑھے گا، سیم عورت بھی گھر میں رہ کر ظہر کی نماز روٹین کے مطابق پڑھے تو اس کی ظہر کی نماز ہوگی۔ اور یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ مرد زیادہ ثواب حاصل کر لیتے ہیں جمعہ پڑھ کے، تو عورت ظہر کی نماز کیوں پڑھے، وہ بھی کسی مسجد میں جا کے جمعہ پڑھ لیا کرے، یا کسی جگہ عورتوں کی جمعہ کی نماز اگر ہوتی تو یہ بات یاد رکھے، عورت پر شریعت نے جمعہ پڑھنا فرض کیا ہی نہیں ہے۔ یعنی شریعت کی طرف سے، اسلام کی طرف سے عورت پر جمعہ پڑھنا لازم نہیں ہے۔ تو عورت اگر شریعت کی بات پر عمل کرے گی، اسلام کی بات پر عمل کرے گی کہ شریعت نے اس کو حکم دیا ہے کہ عورت گھر میں رہ کر روٹین کے مطابق ظہر کی نماز پڑھے، تو جس طرح مرد پوری تیاری کر کے سارے اہتمام کے ساتھ مسجد میں جا کر جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ ثواب اس کا ملتا ہے، تو عورت شریعت کی بات پر عمل کرتے ہوئے گھر میں رہ کر روٹین کے مطابق ظہر کی نماز پڑھے گی تو عورت کو بھی اتنا ثواب مل جائے گا جتنا مردوں کو ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عورت نے شریعت کی بات کو فالو کیا ہے، شریعت کی بات پر عمل کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ پہ اپنا سوال کر سکتے ہیں۔